پچھلے 2-4 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بہت طوفان برپا ہے۔ پاکستان کی بہت نامور شخصیت، بہت بڑا نام، اسپیشلی دینی حلقے میں، اور یہ کہا جائے کہ پاکستان کے لیجنڈ مولانا طارق مسعود صاحب تو غلط نہیں ہوگا، وہ ان دنوں باہر کے دورے پر ہیں اور دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پر وہ کچھ درس و تدریس کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے کچھ باتیں کی جس پر جب وہ سوشل میڈیا پر نشر ہوئی تو عوام میں اس چیز کا بہت بڑا جو ہے نا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ اصل مدعے پہ بعد میں آتے ہیں، کوئی بھی شخص ہے، زبان کا پھسل جانا غیر ارادی طور پہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ارادتاً کوئی غلطی کرتا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ غیر ارادی معاملے پر تو اللہ بھی مواخذہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کا احتساب کریں، صحیح؟ اب ایک قرآن کا دائی وہ قرآن کی توہین نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا پر جب کوئی چیز نشر کی جاتی ہے یا تو اس کا پہلا حصہ غائب ہوتا ہے یا بعد والا، اور کچھ انتشار پسند لوگ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے درمیان میں سے کوئی آدھی ادھوری بات نکالتے ہیں جو کہ لوگوں میں اس کی پروموشن کرتے ہیں، پھر وہ ایک انتشار کا روپ لے جاتی ہے اور کسی کو غلط باور کروانا یا کسی کا مستقبل خراب کر دینا یہ بہت بری بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی، لیکن انہیں اپنی بات کو ایکسپلین کرنا نہیں آیا۔ انہوں نے بات کرتے وقت جب میرے پاس وہ ویڈیو پہنچی ہے اور مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، گروپس میں آپ اس بارے میں کیونکہ ہم دین سیکھنے سے زیادہ نا لوگوں کی غلطیاں نکالنے پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو بس ایک ہی سوال تھا، یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے اس میں غلطی نظر نہیں آئی، مجھے یہ نظر آیا کہ وہ معاملے کو صحیح سے بس ایکسپلین نہیں کر سکے۔ پہلی بات ان کی یہ تھی کہ قرآن میں گرامیٹک غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ایکسپلین ہی انہوں نے معاملے کو کیا کہ قرآن غلط ہے۔ نو، قرآن تو لا رہی ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے روزے اول سے لے کر اسی طرح وہ روزے آخر تک رہے گا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ انہوں نے گرامیٹک غلطیاں کہا۔ اب گرامیٹک غلطیاں کیا ہیں کہ وہ ترجمے میں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، دیگر ہیں، انہوں نے ترجمہ لکھا سیدھا سیدھا لکھ لیا، بس انہوں نے لفظوں کا مطلب بیان کیا، اس میں جو روز استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی، مضارع، حال، مستقبل کے صیغے، ان کو گرامیٹک لحاظ سے ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب، میم فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی صاحب، انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اس میں گرامر کو 100% فالو کیا گیا، ہر چیز کا ترجمہ کا آپ کو گرامیٹک لحاظ سے ملے گا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو بس سیدھا سیدھا لفظ کا معنی بیان کر دیتی ہیں، اس میں ماضی، مستقبل، حال کو پرومیننٹ کر کے نہیں بتاتے، یعنی کہ جو بات جو سینٹینس بولا جا رہا ہے وہ حال کا ہے، مستقبل کا ہے، ماضی کا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو گرامر کو فالو کرتے ہیں وہ ایز اٹ از عربی لٹریچر کو ویسے ہی ایکسپلین کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہے۔ اب اس کی مثال یہاں سے لے لیں کہ جب برٹش انگلش بولتے ہیں تو وہ گرامر کو فالو نہیں کرتے، لیکن جب ہم انگلش بولتے ہیں تو ہمیں گرامر کے رولز کو فالو کرنا ہے، از، آر، ایم، واز، ور، سب کچھ ہم اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اہل عرب ہیں، ان کو عربی پر عبور حاصل ہے، ہمیں عربی کو سمجھنے کے لیے عربی لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے، عربی گرامر پڑھنا پڑتی ہے، یہ کوئی تانا نہیں ہے۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا آتا ہے؟ بہت سو کو صرف فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، قل ہو اللہ کا نہیں آتا، اور اگر جن کو آتا ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہم کا لفظ یوز ہو رہا ہے، کہاں وہ یوز ہو رہا ہے، کہاں کیا یوز ہو رہا ہے، کہاں پر میں یوز ہو رہا ہے، نہیں پتا۔ یہ اس شخص کو ہی پتا ہے جسے گرامر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے گرامیٹک مسٹیک کہا تھا اور وہ ترجمے میں ہوتی ہیں۔ آپ ایک سادہ ترجمہ لکھا پڑھ لیں جو کہ ایز یوزول ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتے ہیں، اوپر ایک لائن لکھی، نیچے ایک سطر ہے ترجمے کی لکھی، اس میں کوئی گرامر فالو نہیں کی۔ ایک ایسے جو ہے شخص کا ترجمہ لکھا دیکھ لیں، اس نے عربی لٹریچر کو 100% فالو کیا، گرامر کے رولز کو ایڈ کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو 1% بھی ترجمے میں کوئی ہیر پھیر نظر نہیں آئے گا، ایز اٹ از عربی
لٹریچر، اور عربی لٹریچر کو فالو کر کے جو بندہ ترجمہ پڑھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے، یہ تھی ان کا مقصد، لیکن وہ اس چیز کو بیان نہیں کر سکے. میں نے ان کا وہ کلپ سنا، پھر اس پر وضاحتی بیان سنا، پھر دوسرا سنا. انہوں نے اپنی غلطی کو کنٹینٹ بھی کر لیا کہ ہاں ان سے ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، وہ زبان کی پھسلاہٹ تھی. میں اسے پھسلاہٹ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس پر آپ کو اعراب لگے نظر آتے ہیں. کیا روز اول سے قرآن ایسے تھا؟ نہیں. ایک اجمی قاری جو کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، جب وہ جماعت کروا رہے تھے تو ان سے غلطی ہوئی. پھر ابو اسود داؤلی رحمہ اللہ علیہ نے، جو اس وقت کا حاکم وقت تھا، اس سے جا کر اس بات پر کنسرن کیا ان سے، اور پھر اس پر اعراب لگائے گئے، کیونکہ جو عربی کو نہیں جانتے ان کے لیے پڑھنے پر آسانی ہو جائے. اس پہ تو پھر اس قاری پر تو توہین قرآن کا فتویٰ لگا دینا چاہیے تھا نا، اکارڈنگ ٹو عوام. ایسا تو نہیں ہوا، صحیح ہے. دوسری چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. بات ان کی غلط نہیں تھی، لیکن انہیں ایکسپلین کرنا نہیں آیا. اللہ کا قرآن کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو امیوں میں سے پیدا کیا. امی اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے. اہل عرب جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے پیدا کیے کہ اہل عرب اپنے کسی بھی معاملے میں اسلام سے قبل جو تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے قبل یہودیوں سے کنسرن کرتے تھے. مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو کہ مذہبی اور علمی حیثیت میں ممتاز تھے، اور ان کے نزدیک عرب تو پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا نبی ہم نے آپ کو ان پڑھوں میں سے پیدا کیا. اب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ہمارا فالٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی. کیونکہ اگر آپ پہلے سے کہیں کسی سے پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں سے تعلیم حاصل کی ہے یا فلاں سے سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مذہب پہ فائز کرنا تھا اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں تھی. ٹھیک. دوسرا یہ ہے جس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ایک شاگرد ہے، وہ سمٹا استاد سے زیادہ قابل ہو جاتا ہے، لیکن ساری زندگی اس کو سننا یہی پڑتا ہے فلاں استاد سے پڑھا ہے. حالانکہ استاد چاہے اس لحاظ سے نہ تو شہرت یافتہ ہو، نہ علم کے لحاظ سے زیادہ ہو سکتا ہے اسے سیلف اسٹڈنگ سے زیادہ علم آیا ہو، لیکن جو ہے مہر ساری لگتی ہے استاد کی، کریڈٹ استاد کو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم انسان، معلم اسلام بنا کر بھیجا. آپ نے دین کی جو خدمات کی اور جس طرح آپ نے ایک اسٹیبلشمنٹ اکٹھی کی، کھڑی کی، وہ کوئی پیغمبر اور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے معلم خود بنے، کیونکہ انبیاء کے پاس سورس آف ایجوکیشن وہی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف ایجوکیشن وہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی. اور جو علم آپ کو اللہ نے دیا وہ کسی کو نہیں دیا. صحیح. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں سے پیدا ضرور کیا، لیکن ان پڑھ رہنے نہیں دیا. بس بات یہ تھی جو انہیں ایکسپلین نہیں کرنی آئی، بعد میں انہوں نے معذرت بھی کر لی. دیکھیں کسی کی بھی غلطی کو جو ہے ذاتی رنجش کی نظر نہ کیا کریں. دوسری بات یہ ہے وہ ایک داعی دین ہے، اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ زبان کی پھسلاہٹ ہو سکتی ہے، یا کسی ٹائم میں کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کرنا آیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. فرقہ واریت کی وجہ سے یا پھر ذاتی رنجش کی وجہ سے ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے توہین رسالت، توہین قرآن بے شک مسلمانوں کو برداشت نہیں، لیکن انہوں سے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر 90% لوگ جو ہیں مولانا طارق مسعود کے سپورٹرز ہیں، اور یقیناً زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کا جو وے آف کنوے ہے بڑا زبردست قسم کا ہے، اور سارا ہی مردوں کے ڈیزائرز پر اور مردوں کے دماغی لحاظ سے ہے. تو ظاہر بات ہے مردوں کی کمیونٹی انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن جو 10% لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف کس لیے پھیلا رہے ہیں کہ ذاتی رنجش ہے یا فرقہ واریت ہے. تو بات یہ ہے قرآن پہ اکٹھے ہوں، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. دین کو سیاست کی نظر نہ کریں.